أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فاطر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کتاب میں سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. سو ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی ان میں سے میان رو ہے اور کوئی ان میں سے اللہ کے حکم سے سبقت لے جانے والا ہے. یہی بڑا فضل ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. کتاب کا علم اپنے اندر دو اہم شعبے رکھتا ہے. ایک تخلیقات کا علم ہے اور دوسرا ملکیت کا علم ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حق قائم اور دائم رہنے والا ہے اور جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے، وہ مٹ جائے گا. اللہ ہی زمین اور آسمان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بالحق تخلیق کیا اور پھر بالحق مسخر کیا انسانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے. یہ کل کائنات اپنے وجود میں لانے والی ذات یعنی اللہ کی حمد اپنی زبان حال سے کر رہی ہے، جو رب العالمین ہے. اور وہ بلا بدل اس نے اشیاء کو پیدا کیا ہے، وہی ان کو سنبھالتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور پھر مالک ہے. وہ مالک بن کر ان کو سدھارتا بھی ہے. کیونکہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کو حق تسخیر اور حق ملکیت وہی کے تابع ہو کر ہی ملتا ہے. وہی میں طاقت روحانیت ہے اور اس کے عمل میں اس کا اظہار ہوتا ہے. روح ہی روح کی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطنی وجود اور جسمانی وجود کو ایک دوسرے کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. وہ ذات واجب الوجود ہر شے میں طاری و ساری ہے، مگر اس کا ظہور اگر ہوتا ہے تو انسان سے ہی ہوتا ہے. یہ کائنات کی کتاب انسان کے لیے ہی کھولی گئی ہے. انسان کے وجود، اس کی آمد سے قبل، اس کی تخلیق سے قبل یہ کتاب بند تھی اور اس کے تمام ایام بالکل کی صورت میں علم الہی میں موجود تھے. پھر انسان کی خاطر اس کا ایک ایک ورق یعنی ایک ایک دن علیحدہ کر کے کھولا گیا تاکہ وہ حق کو پہچانے اور اس میں فنا ہو کر اپنی بقا اور اللہ کی حمد کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا مقصد بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی حمد قائم ہو. اس لیے حدیث قدسی میں ہے کنت کنزا مخفیہ فحببت ان اعرفا فخلقت آدم، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو تخلیق کیا. یہ ابتدا کا کام جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد تھا یہ انتہا میں پورا ہوا. یعنی ابتدا میں جو کلام عالم امثال میں تھا اور اس سے بیشتر عالم ارواح میں تھا اور اس سے بیشتر وحادیت اور احادیت میں تھا، اس کا اظہار قرآن کریم کی صورت میں ہوا. قرآن کریم کو تمام الہامی کتابوں کی جامع کہا گیا اور تمام الہامی کتابیں قرآن کریم ہی کا جز ہیں. اسی لیے قرآن کریم تمام الہامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے.
مصدقا لما بین یدیہ، اور اس روح کا اظہار، اس کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ کی مکمل حمد کو قائم کیا، اللہ کی مکمل معرفت کا علم دیا، اور وجہ تخلیق کا حق برحق ادا کیا، اور پھر آپ نے زمین میں اللہ کی خلافت کو قائم کر کے حق کے ملکیت کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ کی ہی امت کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، لہذا اللہ کی حمد کو قائم رکھنا، اللہ کی خلافت کا نفاذ کرنا، یہ اب امت مسلمہ سے ہی ہونا ہے، کوئی اور امت یہ کام نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے آج تک مسلمانوں میں لاکھوں اولیاء اللہ کا وجود آیا، غوث آئے، کتب آئے، ابدال آئے، اور ان پر سلام و صلات اور رحمت کی بارش بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی اور قوم میں، خواہ کوئی کیسا ہی بڑا تپسیا کیوں نہ ہو، کوئی پنڈت کیوں نہ ہو، کوئی پادری کیوں نہ ہو، کوئی راہب کیوں نہ ہو، ان میں کوئی نور نظر نہیں آتا۔ اس لیے اب روح صرف اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں روح نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ مسلمانوں میں سے ہی تین گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِهِ۔ ان تین گروہوں کا مسلمانوں میں آنا، ان کے ایک زمانے کی تقسیم بھی ہے۔ خلافت کے بعد جیسے یزید کا دور تھا، اور اس کے بعد بھی جابر الظالم حکمران آئے، پھر منہم مقتصدن، مسلمانوں میں ہی نیک ارادے والے اور اچھی نیت رکھنے والے حکمران بھی آئے، اور یہ تیسرا گروہ جو ہے، جو خیر میں سبقت لے جانے والا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ وہ تیسرا گروہ ہے جس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ہی کتاب کے وارث ہیں اور اس کی وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ کی خلافت کے حقدار ہیں۔ دنیا میں جس قدر باطل ادیان ہیں وہ سب مٹ جانے والے ہیں۔ فضل کبیر، وہ ہوا فضل کبیر، یہ اسلام کی نعمتیں ہیں جو قائم اور دائم رہنے والی ہیں، اس لیے خلافت کا قیام امر لازم ہے، یہ ہو کر رہے گا، جس کی بشارتیں قرآن کریم میں اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا شبہ موجود ہیں۔ آج 100 سال ہونے کو آئے ہیں، نام نہاد خلافت ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی اس بات کا نشان ہے کہ اب حقیقی خلافت کا قیام ہوگا، وہ وقت آ رہا ہے۔ ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نکچیری، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فخر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فخر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔